رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ دنیا عارضی، یہ دنیا مسافر خانہ، یہ دنیا چل چلی کا میلہ، جو بھی دنیا میں آئے گا ایک وقت ہوگا وہ دنیا سے جائے گا. فیصلہ اٹل، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. موت نہ جوان کی جوانی کو، موت نہ عالم کے علم کو، موت نہ ولی کی ولایت کو، موت نہ بچے کے بچپن کو دیکھتی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوتی. دنیا میں سب سے عظیم طبقہ انبیاء کا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو بھی موت نے اپنی لپیٹ میں لیا. انک میت و انہم میتون، سرکار دو عالم بھی دنیا چھوڑ کے گئے. اللہ اللہ، دنیا میں ہر مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن جب سے کائنات بنی ہے انکار کرنے والوں نے رب کی توحید کا، نبیوں کی نبوت کا، آسمانی کتابوں کا انکار کیا، لیکن جب سے کائنات بنے کسی نے موت کا انکار نہیں کیا. نہ کسی یہودی نے، نہ کسی عیسائی نے، نہ کسی مجوسی نے، آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا. اللہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو رب العالمین نے کائنات کا امام بنایا، ان کے دل میں رب العالمین کا ڈر کس انداز سے تھا. اللہ اللہ، ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالی امام کائنات کی بارگاہ میں آئے، ہادی برحق کے سر مبارک پہ نظر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پڑی. بالوں میں سفیدی دیکھ کے عرض کی، محبوب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، مجھے آپ کے بال سفید نظر آ رہے ہیں. ہادی برحق نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر، اللہ کی کتاب کی وہ صورتیں آیات جن کے اندر اللہ نے موت کا ذکر کیا ہے، میں محمد کو بوڑھا کر دیا. کس قدر اللہ کا ڈر. ایک دن دعا فرما رہے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ربا میں محمد کا آخرت کا معاملہ آسان کر دینا. صحابی دیکھتا ہے آقا کی آنکھوں سے آنسو ہے. محبوب آپ تو معصوم عن الخطا رو رہے ہیں. فرمایا اللہ نے قیامت دن والے دن کسی سے پوچھ لیا یہ کیوں کیا، وہ مارا جائے. اللہ اللہ، ایک دن حجرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں، وہ امی عائشہ جن کی حجرے میں جبرائیل رب کا پیغام لے کے آیا کرتے تھے، وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شان میں رب نے سورہ نور کو نازل کیا، وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی طرف جبرائیل رب کا سلام لے کے آیا کرتے تھے، جن کی شان میں اللہ نے سورہ نور کو نازل کیا. آقا امی کی گود میں ہیں اور امی کے آنسو بہ رہے ہیں. محبت سے حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، عیش کہہ کے پکارتے تھے. اے میری حمیرہ، اے میری عیش کیوں رو رہی ہو؟ اللہ کے رسول جہنم یاد آ. پھر پوچھا محبوب مجھے اتنا تو بتا دو، کیا جب قیامت کا دن ہوگا اپنی عائشہ کو یاد رکھو گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گئے.
فرمایا میری حمیرہ، میری عائشہ، 3 مقام ایسے آئیں گے کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک جب اعمال نامہ بندوں کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، ایک جب صراط سے لوگ گزریں گے، ایک جب میزان میں اعمال تولے جائیں گے، ان 3 مقامات پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ یہ تو سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی، اور صحابہ اکرام جن کے بارے میں خالق فرماتے ہیں، فرمایا حبب الیکم الایمان، یہ ایمان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وزینہ فی قلوبکم، ایمان کو رب العالمین نے ان کے دلوں میں فٹ کر دیا ہے۔ کانوا اقرب وآلہا، صحابہ ایمان کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، ایمان صحابہ کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بعد والوں کے لیے اعلان کر دیا اگر صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اتنا اعلیٰ ایمان اور رب العالمین کا ڈر۔ ایک دن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بارے میں نصیحت کی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، اتنے اللہ کے پیارے، اتنے نیک، اتنے عظیم انسان، میرے آقا نے فرمایا اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرشتوں کے سردار زمین پہ آ گئے، اور آئے کیا کرنے؟ رب کا پیغام مجھے دینے آئے۔ محبوب، آپ کے 4 امتیوں سے رب کو بڑی محبت ہے، ابو ذر منہم، ابو ذر ان 4 میں سے۔ فرمایا میرے آقا نے جس نے زمین پہ چلتا جنتی دیکھنا ہو میرے ابو ذر کو دیکھ لے۔ آقا نے موت کے بارے میں نصیحت کی، سسکیاں لے کے رونے لگے۔ کاش ابو ذر تو دنیا میں کوئی درخت ہوتا، تجھے کاٹ دیا جاتا، قیامت کے دن تیرا رب کی بارگاہ میں حساب نہ ہوتا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر کے دل پہ بھی حق ہے، زبان پہ بھی حق ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جو زمین پہ مشورہ دیا کرتے تھے، رب العالمین قرآن بنا کے نازل کر دیا کرتے تھے، اور جنہوں نے دنیا میں اسلام کے جھنڈوں کو گاڑ دیا تھا، اللہ کے خوف سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز پڑھ کے اتنا رویا کرتے تھے کہ رب کے خوف کی وجہ سے رونے سے اسلام کے جرنیل کے چہرے پہ 2 سیاہ لکیریں بن گئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جا، ان کی بیوی پاس ہے، ان کی اولاد پاس ہے۔ آج جنتی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ بیوی دیکھ کے عرض کرتی ہے ابو ہریرہ اس لیے رو رہے ہو؟ آج دنیا سے جا رہے ہو؟ لوگوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اس لیے نہیں رو رہا کہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں ابو ہریرہ کا سفر طویل ہے، زادِ سفر بڑا قلیل ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا کا سفر کر رہے ہیں، جہادی لشکر ساتھ ہے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، دسترخوان پہ کھانا لگایا گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا؟ ایک غریب چرواہا کپڑے پھٹے، جوتی ٹوٹی بکریاں چرا رہا ہے۔ آواز دی آ ہمارے ساتھ کھانا کھا لے۔ وہ کہتا ہے میں نے تو روزہ رکھا ہے۔ فرمانے لگے صحرا اور دھوپ اور روزہ؟ کہتے ہیں عبداللہ دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے، خالق کے پاس جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ جب یہ بات چرواہے نے کی، اس کے ایمان کا لیول چیک کرنے لگ گئے کہ یہ ایک کام کر، تیرے پاس جو 2 بکریاں ہیں، ایک بکری ہمیں دے دے، معقول قیمت بھی دیں گے،
بکری ذبح کر کے گوشت بنائیں گے، تجھے گوشت دیں گے، شام کو پکا کے روزہ کھول لینا۔ وہ کہتا ہے یہ بکریاں میری نہیں، میں تو ملازم ہوں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ ایمانی لیول چیک کر رہے تھے، فرمانے لگے چرواہے تجھے ایک جملہ بتا دیتا ہوں، شام کو تیرے مالک سے تیری جان چھوٹ جائے گی۔ تیرا مالک پوچھے فلاں بکری کہاں گئی، کہنا بھیڑیا کھا گیا تھا۔ سسکیاں لے کے رونے لگا کہ دنیا کے مالک کو تو مطمئن کر لوں گا، جو عرش پہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا۔ قرآن تجھے مسلمان جھنجھوڑ رہا ہے۔ کہیں مالک فرما رہے ہیں اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، تجھے پتہ ہی نہیں تیرا اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا، تجھے پتہ ہی نہیں موت تجھے ایک طرف سے دوسری طرف سلام پھیرنے دے گی یا نہیں دے گی۔ یہ تیرے باپ کی قبر، یہ تیرے بیٹے کی قبر، یہ تیرے دادے کی قبر، یہ تیرے پردادے کی قبر، یہ تجھے نصیحت کر رہی ہے۔ یہ دنیا سے اٹھتے جنازے، یہ دنیا کے اندر مثالیں۔ گجرانوالہ سے ایک نوجوان لاہور ایئرپورٹ پہ باپ کو حج کے لیے چھوڑ کے گیا، ابھی طیارہ نہیں اڑا تھا، باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گیا۔ یہ مرید کے کراس کر رہا تھا، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، جس باپ کو حج کے لیے ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے گیا، ابھی فلائٹ نہیں اڑی تھی، اٹیک ہوا، باپ کی میت لے جا۔ کاموں کی کے اندر 6 بہنوں کا بھائی دبئی میں کاروبار کرنے والا، باپ نے ٹیلی فون کیا تیری بڑی بہن کے شادی کے دن رکھتی ہیں، چھٹیاں لے کے آ۔ چھٹیاں لے کے آیا، شام کو ماں کہتی ہے صبح تیری بہن کی بارات آئے گی، بازار سے فلاں فلاں سامان لے کے آ۔ گھر سے پیسے لے کے نکلا، سڑک کراس کر رہا تھا، گاڑی کی ٹکر لگی، میت گھر لوٹ گئی۔ اللہ نے ایک شخص کو 3 شادیاں کی اولاد نہیں دی، اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے۔ 4تھی شادی کی، بال سفید، رب نے چاند سا بیٹا دیا، بھتیجے کو کہتا ہے موٹر سائیکل نکال، مٹھائی لے کے آئیں، رشتہ داروں کا منہ میٹھا کرائیں۔ ٹرک کے نیچے موٹر سائیکل آیا، نہ دکان پہ جانا نصیب، نہ گھر آنا نصیب۔ خالق جھنجھوڑ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کوئی تہجد پڑھتا ہے وہ بھی جائے گا، کوئی اشراق پڑھتا ہے وہ بھی جائے گا، کوئی چور ڈاکو ہے وہ بھی جائے گا۔ تجھ پہ موت آئے تو رب کی فرما برداری میں۔ گجرانوالہ میں خواجہ قاسم تھے، سجدے میں گئے، روح پرواز کر گئی۔ مرید کے میں امجد اجمل سجدے میں گئے، روح پرواز کر گئی۔ قاری عبد المتین اصغر بیگم کوٹ میں خطاب کر رہے تھے، ان کے بعد وہاں میرا بیان تھا، شان صحابہ پہ قرآن پڑھ رہے تھے، روح پرواز کر گئی۔ موت آئے تو اس انداز سے آئے، اللہ اللہ۔ اور کہ میرے بھائیوں، بڑے بڑے جرنل اور کرنل، ہوٹل والی گاڑیاں، لیکن موت نے نام و نشان مٹا دیا۔ کہنے والے نے کہا جن کے جلوے نہ سماتے تھے ایوانوں میں، جن کے جلوے نہ سماتے تھے ایوانوں میں، آج ان کی خاک اڑتی پھرتی ہے ویرانوں میں۔ جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، یہ تیرے باپ دادے کی قبر، جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھے اندھا کیا رنگ بو نے۔ کبھی غور سے سوچا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ پڑا رہ گیا بس یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی جو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے اس نے ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ انسان تو دھوکے میں پڑ گیا، 4 دن کی زندگی ہے، اتنا اچھل اچھل کے نہ چل، یہ راستہ آنے جانے کا ذرا سوچ سنبھل کے چل۔
پھر ایک ایسا دن بھی آئے گا جو خالق کائنات کا باغی ہوگا، چہرہ آگ میں تبدیل ہوگا، زنجیروں میں جکڑا ہوگا، گندک کا لباس ہوگا۔ مالک فرمائیں گے یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والا، ناشکری کرنے والا، سود کھانے والا، حرام و حلال کی تمیز نہ کرنے والا، تکبر کرنے والا، مخلوق پہ ظلم کرنے والا، فرمایا اس کو چہرے کے بل چلا کے جہنم کے کنارے کھڑا کر دو۔ چہرے کے بل چلا کے جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا جائے گا، وہاں پہ روئے گا، عرض کرے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا، ربا تجھے دیکھ لیا، تیری باتوں کو سن لیا، فرجنا ایک موقع دے دے، دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحاً بڑا نیک بن کے آؤں گا، لیکن قیامت کے دن کا رونا انسان کے کام نہیں آئے گا۔ مالک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر بندہ اپنا جائزہ لے کل کے لیے کیا کمائی ہے، واتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور نوجوانوں، رات کو شراب پی کے لوگوں کی بہن اور بیٹی کی عزت سے کھیلنے والوں، زنا و بدکاری کرنے والوں، آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والوں، کانوں کا غلط استعمال کرنے والوں، چوریاں کرنے والوں، ڈاکے ڈالنے والوں، اللہ کی بغاوت کرنے والوں، حرام کھانے والوں، سود کھانے والوں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ایسا دن بھی آئے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، تیری زبان پہ چپ کا تالا لگا دیا جائے گا، وتکلمنا ایدیہم، تیرے ہاتھ تیرے خلاف بولیں گے، وتشہد ارجلہم، تیرے پاؤں تیرے خلاف بولیں گے۔ لوگو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور پھر مالک نے ٹھکانے دو بنائے ہیں، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ فرمایا سب سے کم عذاب جسے ہوگا، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، دماغ سے شعلے نکلیں گے۔ اور دوسرا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنا دیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اب میں آخر میں چند منٹوں میں ایک حدیث پاک سنا کے، سید الکونین کا فرمان سنا کے آپ کے سینوں میں ٹھنڈ اور منہ میں کھنڈ ڈالنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک سن کے سینے ٹھنڈے ہوندے نے نا، تواڈے سینے ٹھنڈ پے گی نا۔ خطبہ جمعہ میں تن کا توڑا جائے ثواب ضائع، خطیب کو اللہ نے اختیار دیا، لوگوں کو بلا سکتا ہے، خطیب کو اللہ نے اختیار دیا، ایک ایک بندے کو اٹھا سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک ایک بندے کو کھڑا کر کے ممبر پہ بلا کے چندہ اکٹھا کر سکتا، خطیب کو اللہ نے اختیار صرف دیا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا، حدیث پاک سنو، آقا ہجرت کر کے مدینہ گئے، خدمت خلق کا انسانیت کو منشور دیا، فرمایا میرے یارو افشو السلام، سلام پھیلایا کرو، دنیا میں محبتوں کو بکھیر دو، نفرتوں کو مٹا دو۔ السلام علیکم کہو گے 10 نیکیاں، وعلیکم السلام 20، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ فرمایا جسے جانتے ہو سلام کرو، جسے نہیں جانتے سلام کرو۔ آقا بچوں کو آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے، سلام کو عام کر دو۔ صحابہ منڈیوں بازاروں میں جاتے تھے، تمہارے دل جڑ جائیں گے، محبت کی خوشبو معاشرے میں پھیل جائے گی، نفرتیں مٹ جائیں گی، پیار ہوگا، الفت ہوگی، احترام ہوگا۔ اور اگلی بات جو میرے آقا نے فرمائی، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کو کھانے کھلایا کرو۔ بڑے خوش قسمت وہ نوجوان جنہوں نے رمضان کے مہینے میں تہجد کے وقت سالن روٹیاں پکا کے لوگوں کے گھروں میں سالن دیا، روٹیاں دی، مخلوق خدا کی خدمت کی۔ بڑے خوش قسمت وہ لوگ جنہوں نے تھر پار کر میں کنویں کھدوائے، اور لوگوں بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ پاک نے معاف کر دیا تھا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ یا کوئی بڑا عالم دین آ جائے، یا سیاسی آدمی آ جائے،
بوتلوں کے ڈالے، چکن، بریانی، برگر، مٹن، غریب لوگوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تجھے کیا علم، ایسا شخص کپڑے پھٹے، جوتی ٹوٹی، غربت کا مارا، ایک وقت کھانے کا دوسرے کا نہیں، رب سے اتنا تعلق مضبوط ہو، اللہ پہ قسم ڈال دے، قسم رب پوری کر دے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایک بات کر جاؤں، ایک شخص تہجد کی نماز پڑھنے والا، اشراق کی نماز پڑھنے والا، قیام اللیل کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، نیکیاں بڑی کرتا ہے، لیکن مزاج بڑا بگڑا ہوا ہے۔ تہجد پڑھنے کے باوجود کسی کو دکھ میں دیکھتا ہے، تڑپتا نہیں، کسی کو پریشان دیکھتا ہے، پریشان ہوتا نہیں۔ اللہ نے معاشرے میں عزت دی ہے، جیب سے تعاون کر سکتا ہے، مجبور لاچار ہے، دوائی کے پیسے نہیں، بیمار ہے، کر سکتا ہے، یا اللہ نے عزت اتنی دی، بازو پکڑ کے چل پڑے، کام کروا سکتا ہے۔ مزاج یہ ہے، اپنا الو سیدھا رکھو، دوجا خسمہ نو کھائے۔ سن لو ایک بات آج کر جاؤں، ایسا شخص لوگوں کے کاغذوں میں نیک ہوگا، اللہ کے ہاں ٹکے کی عزت، مطلب پرست، مفاد پرست، خود غرض، اپنا الو سیدھا رکھو، دوجا خسمہ نو کھائے، ایسا تو مولوی مر جائے یاد کو نہیں۔ آج سیف اللہ منصور کا نام لے کے، علامہ احسان کا نام لے کے، محمد حسین شیخو پوری کا نام لے کے روتے ہو۔ اللہ کی قسم یہ لوگوں سے پیار کرنے والے علماء تھے، فرمایا اللہ کی رضا کے لیے کھانے کھلایا کرو، افشوا السلام واتموا الطعام، کوئی بیمار ہے دوائی لے کے دیا کرو، مخلوق کے کام آیا کرو۔ دو باتیں۔ تیسری بات، واصل الارحام، جو تمہارے خون کے رشتے ہیں، رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو، ہمارے صلہ رحمی کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہے، جو میرا رشتہ دار اچھا سلوک کرے گا میں جواب میں اچھا سلوک کروں گا، اگر اس کا اچھا سلوک نہیں ہوگا، میں کوئی کمزور ہوں، وہ 10 ایکڑ کا مالک ہے، میں 20 ایکڑ کا مالک ہوں، اس کی مارکیٹ میں 4 دکانیں ہیں، میری 10 دکانیں ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا مجھے آتا ہے، میں کہتا ہوں یہ سارے سبق تجھے شیطان نے سکھائے ہیں۔ تو اپنے بھائی کے بارے میں کہتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آتا ہے، بہن کے بارے میں کہتا ہے، رشتہ دار کے بارے میں کہتا ہے ہاں تو مینوں جاندا نہیں، میں تیرے نال نبڑ لواں گا، میں تینوں پوچھ لواں گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے شداء علی الکفار رحماء بینہم، اپنوں کے لیے نرم اور رب کے باغیوں کے لیے، بولو خطیب بلا سکتا ہے، رب کے باغیوں کے لیے گرم سخت، نرمیاں پیدا کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ سرکار دو عالم کو طیب میں پتھر جنہوں نے مارے تھے دعا کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا، اونٹ سامان سے لاد کے دے دیا۔ ایک شخص نے مسجد میں پیشاب شروع کر دیا، صحابہ عرض کرتے ہیں پٹائی کرے، فرمایا پیشاب رک گیا، یہ بیمار ہو جائے گا، پیشاب کر کے فارغ ہوا، پیار سے سمجھایا یہ مسجد عبادت کے لیے، پیشاب کے لیے نہیں۔ کہتا اللہ کی قسم اتنا عظیم انسان نہیں دیکھا۔ آج بات سمجھاتے ہوئے مولوی 2 منٹ ٹائم زیادہ لگا لے، گھڑی دکھانا شروع کر، بچہ بول پڑے، شور ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، جمعرات سوموار کو اعمال رب کے پاس جاتے ہیں، ان 2 بندوں کے نہیں جاتے جو آپس میں لڑے ہوں۔ میرے آج کے خطبے کے بعد کوئی بہن سے بھائی سے لڑا ہے، آج میری جمعے کے خطبے سے صلح کرے گا، حق کھایا ہے حق دے گا، دکان پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے، پیسے دبائے ہیں، حق دینا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی، پہلی بات کون سی میں نے کی، سلام پھیلاؤ، دوسری کھانا کھلاؤ، تیسری رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، برائی کا جواب اچھائی سے دو، آخری بات صلو باللیل والناس نیام، لوگ سوئے ہوں تہجد کی نماز پڑھ کے رویا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا لوگو 2 قطرے میرے رب کو بڑے محبوب ہیں، ایک میدان جہاد میں مجاہد کے خون کا قطرہ ابھی گرتا نہیں، رب سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، شہید قبر کے عذاب سے، قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ۔ پھر جنت میں اللہ فرمائیں گے اکیلا نہ جا، 70 کو لے جا، اور حوریں کتنی ملیں گی، ہیں جی 72 72۔ اللہ اکبر،
سارا کچھ. پیارے حنظلہ شہید ہوئے, آسمان سے غسل دینے کے لیے فرشتے آئے. شہادت کی موت وہ موت ہے. سعد بن معاذ کی صحابہ میت لے کے جا رہے ہیں, یہودیوں سے لڑے, شہید ہو گئے. عرض کی میت کا وزن کم ہو گیا. فرمایا آسمان سے فرشتوں نے آ کے اس کی میت کو کندھے دیے ہو. یہ ہے موت. روح پرواز کر گئی, اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. اللہ کا عرش شرکت میں آ گیا. نماز جنازہ میں آسمان سے 70,000 فرشتے آئے. اللہ, علامہ اقبال نے کہا تھا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. 2 قطرے رب کو بڑے محبوب ہیں. ایک رب کے خوف سے آنکھ سے نکلنے والا قطرہ, دوسرا میدان جہاد میں گرنے والا قطرہ. یہ 90 سال کا بوڑھا, 80 سال کا بوڑھا, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, کانوں کی شلمائی چلی گئی, کمر جھک گئی, بال سفید ہو گئے. میرے بھائی حمزہ وٹو کا, راشد بھائی کا, کسی کا بیان, خطیب کا خطبہ سنا, دل پہ چوٹ لگی. او غافل انسان, جس رب نے تیرے لیے زمین کو بچھونا بنایا, آسمان کی چھت ڈالی, یہ پھول تیرے لیے, یہ سبزیاں تیرے لیے, یہ فروٹ تیرے لیے, یہ سورج بھی تیرا نوکر ہے, یہ چاند بھی تیرا نوکر ہے. اللہ اکبر, سارا کچھ تیرے لیے. تجھے دھڑکنے کے لیے جس رب نے دل دیا, سوچنے کے لیے دماغ دیا, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, تجھے مکان ایسا بنا کے دیا جو کبھی خراب نہ ہو. تو نے رب کی بے قدری کی, زندگی جانوروں کی طرح گزار دی. یہ 90-80 سال کا بوڑھا رات کی تنہائیوں میں ٹھنڈے پانی سے, یہاں ٹھنڈا پانی ہے, وضو کیا, مصلے پہ کھڑا ہو گیا, مالک کے ترلے کر رہا ہے, ربا گناہگار, خطا کار, سیاکار بندہ تیرا دروازہ چھوڑ کے کہاں جاؤں, آنسوؤں کو کہاں بہاؤں. ٹھیک ہے میری بینائی چلی گئی, کانوں کی شنوائی گئی, کمر جھک گئی. ربا 100 کا قاتل تیرے در پہ آیا تھا, تو نے معاف کر دیا. میں اس سے بڑا مجرم ہوں. مالک کے ترلے کر رہا ہے, آنکھ میں کانسو آ گیا, باہر نہیں نکلا آنکھ سے. مالک فرماتے ہیں تو بیگانہ تھا, ڈر گیا نا, میرے در پہ آ گیا, رو پڑا ہے نا. اب اپنے مالک کا اعلان سن لے, تیری آنکھ میں قطرہ آیا, وہ باہر نہیں نکلا. مجھے تیری رونے والی ادا اتنی پسند آئی. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, میں نے تیرے 70-80 سال کے سارے گناہ معاف کر دیے. اور میرے بندے معاف ہی نہیں کیے. فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات, تیرے گناہ نیکیوں میں بدل دیے. التائب من الذنب کما لا ذنب لہ, سرکار دو عالم نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے گناہ کیا نہیں. لوگوں آؤ توبہ کر لیں, رب کو منا لیں, اللہ سے ڈر جائیں. اور اللہ آخر میں میری ایک گزارش ہے, آپ 1 ہفتے کے بعد جمعے کے لیے آتے ہیں, تقریباً 2 گھنٹے کم 170 گھنٹے بنتے ہیں. تے آئندہ جمعے آنا ہے تے 1-2 بندے نال, بولو 1-2 بندے نال, ٹھلے جی گل کر دیو. میں تے اللہ اکبر, 1-2 بندے نال لے کے آنے نے. اور دوسری بات, مسجد میں جھاڑو دیا کرو, خدمت کیا کرو, ضروریات کا خیال کیا کرو, خرچ کیا کرو. اور آخری بات میں کر جاؤں, لوگوں دنیا سے جانا ہے, یہ کوٹھی, بنگلے, کار, گاڑیاں یہیں پہ رہ جائے گا. میں نے خطبے میں ایک بات کی تھی, انسانیت کی ہمدردی, انسانیت سے پیار, لوگوں کو کام آنا, مکروہ سے تعاون, بیمار کو ہسپتال لے کے جانا, دوائی لے کے دینا, انسانیت سے پیار کرنا. دنیا میں سن لو آخری بات, 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک سخی لوگ ہیں, ایک کنجوس لوگ ہیں. کنجوس پہ بھی موت آئے گی, سخی پہ بھی موت آئے گی. ارے کنجوس مر جائے نام مٹ جاتا ہے, بیوی تک بھول جاتی ہے, بیٹے یاد نہیں کرتے, بیٹیاں یاد نہیں کرتی, کنجوس کا نام مٹ جاتا ہے. لیکن جو بندہ سخی ہے, رب نے جو مال دیا اللہ کے نام پہ لٹانے والا ہے, خرچ کرنے والا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا لوگوں, صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اور صحابہ اللہ کے نام پہ پورا گھر اٹھا کے دے دیا کرتے تھے. فرمایا سخی رب کو بھی پسند, سخی رسول اللہ کو بھی پسند, سخی بیوی کو بھی پسند, سخی بیٹی کو بھی پسند,
سخی رشتہ دار کو بھی پسند۔ حاتم طائی کا نام آج دنیا میں زندہ ہے، لوگ نام نہیں بھولے حاتم طائی کا۔ ایک عورت آئی، کا کلو شکر دے دو، بوری پڑی تھی، پوری بوری انہوں نے دے دی، اور بیوی کہتی ہے اس نے تو کلو شکر مانگی تھی، بوری دے دی۔ فرمایا بندہ اللہ کو دے اپنی اوقات سے، بولو اپنی اوقات سے رب کو بڑھ کے دے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي